ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر المسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه كاف من ليف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی کوئی بھی بیمار ہوتا، چاہے وہ معمولی آدمی ہو، شریف آدمی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہتا تھا، عبد القدوس نام تھا اس کا۔ بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود ایک غیر مسلم بچے کی عیادت کے لیے، لڑکے کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بس وہ اب زیادہ بچنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین فرمائی، اسلام لے آؤ۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی یہودی وہاں موجود تھا، گویا وہ باپ سے اجازت چاہ رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ ابو القاسم، کہ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے،
ان کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کو جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا دیا۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں شریک ہوتے تھے، کوئی بھی جنازہ کسی کا بھی ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں شرکت فرماتے، بلکہ آپ تاکید بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا، رات کو انتقال ہوا تھا، لوگوں نے اطلاع نہیں کی، اس کو نماز پڑھ کے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ بہرحال اس کا بھی اہتمام تھا۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور گدھے کی سواری کرتے تھے۔ یہ بھی گویا اعلیٰ درجے کی تواضع ہے، ورنہ جس آدمی میں کبر اور غرور ہو وہ گدھے کی سواری اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔ ویسے عرب میں گدھے بھی بڑے موٹے تگڑے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جیسے کچر ہوتے ہیں اس طرح کے۔ وَيُجِيبُ دعوت العبد، اور غلام کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے، یعنی کوئی غلام دعوت کرتا تو اس سے بھی آپ کو انکار نہیں تھا۔ یہ بھی گویا آپ کی اعلیٰ درجے کی تواضع کی علامت ہے۔ اور بنو قریظہ والا واقعہ جب پیش آیا تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کے درخت کی چھال کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کاٹھی جو تھی، کاٹھی یعنی جیسے گھوڑے کے اوپر زین ہوتا ہے، گدھے کے اوپر بھی سوار کچھ رکھتا ہے ایک مخصوص، اور اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کو کاٹھی کہتے ہیں۔ اس کی کاٹھی جو تھی وہ کھجور کے درخت کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ گویا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع کی بات کہ آپ بئی عزت و شرف اور دونوں جہان کی سرداری کے آپ اس طرح گدھے پر سواری فرما رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ یہ حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا اور آپ نے اس کے جواب میں لا کہا اور نہ کہا۔ جو بھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگی جاتی آپ فوراً عطا فرما دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ حضرت امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام علی زین العابدین، ان کے بھی بڑے اوصاف و کمالات تھے۔ فرزدق شاعر نے ایک مرتبہ ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا، اس میں ایک شعر کہا تھا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدی لولا التشہد لکانت لاہ نام، کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے لا نہ نہیں کہا سوائے کلمے کے۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ میں لا آتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی ان کی زبان پر لا آتا ہی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی چیز سے انکار دینے سے نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لنگی کی ضرورت تھی، نہیں تھی آپ کے پاس۔ ایک عورت نے محسوس کیا، اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر کے بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے خود سوت کاٹ کر کے اس کو تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کو پہنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بڑی مسرت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور دوسرے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ضرورت ہی تھی اس کو پہن کر اپنی مجلس میں تشریف لائے۔
مجلس میں سے ایک صاحب اٹھے اور اس لنگی کو یوں ہاتھ سے یہ کر کے یا رسول اللہ یہ بہت اچھی ہے مجھے عنایت فرما دیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ جب مجلس سے اٹھے گھر میں تشریف لے گئے تو وہ لنگی نکال کر کے ان کے خدمت میں بھیج دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے ان صحابی کو ذرا ٹوکا بھی کہ تم کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اور ضرورت کی حالت میں آپ نے اس لنگی کو قبول فرمایا تھا. کہا میں نے اس لیے مانگی ہے کہ یہ میرے کفن میں استعمال ہو. چنانچہ ان صحابی نے اس کو حفاظت سے رکھا اور ان کے کفن میں وہ استعمال ہوئی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تو یہی تھا کہ آپ کبھی بھی کسی بڑی سے بڑی اور قیمتی سے قیمتی چیز کے دینے کے معاملے میں بھی انکار نہیں فرماتے. حدثنا عبداللہ بن عمران قال عبداللہ بن عمران ابو القاسم القرشی المکی قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. کوئی بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر وقت آپ کی یہ کیفیت رہتی تھی. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں پورا مہینہ اخیر تک بہت زیادہ آپ کی فیاضی ہوا کرتی تھی. یعنی ویسے بھی سال بھر آپ کی سخاوت تو چلتی رہتی تھی لیکن رمضان کے مہینے میں وہ سخاوت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی تھی. فیاتی جبریل چنانچہ رمضان میں حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ پر قرآن کو پیش کرتے تھے یعنی قرآن کا دور کرتے تھے. ہر سال معمول ہوتا تھا حضرت جبریل کا کہ رمضان کے مہینے میں سال اب تک جو قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا دور حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے. جس سال سن ہجری 11 میں آپ کا انتقال ہوا ربیع الاول میں تو سن ہجری 10 کا جو رمضان تھا اس میں حضرت جبریل نے 2 دور کیے. 2 مرتبہ قرآن پاک حضور نے بھی سنایا انہوں نے بھی سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 اشہروں کا اعتکاف بھی فرمایا. چنانچہ یہ بھی گویا ایک علامت تھی اس بات کی کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا کر سرگوشی کے انداز میں فرمایا کہ ہر سال جبریل مجھ سے قرآن پاک کا دور کرتے ہیں. اس سال 2 دور کیے. میں یوں سمجھتا ہوں کہ اب اسی بیماری میں میری وفات ہونے والی ہے. تو بہرحال کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ جب حضرت جبریل کی آمد ہوتی تھی اس وقت تو پھر آپ کی فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. تو جب حضرت جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس وقت تو آپ بھلائی میں سخاوت میں لوگوں کو نفع پہنچانے میں بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. بارش لانے والی تیز ہوا دور تک لوگوں کو اپنا فیض پہنچا دے یعنی کہ کوئی آوے اسی کو دے وہ خود جا کے پہنچا کر کے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے اس وقت جب حضرت جبریل آپ کی خدمت میں آتے تھے گویا شباب کو انتہا کو پہنچ جاتی تھی اپنے عروج پر ہوتی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کے لیے دوسرے دن کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے بھئی کوئی چیز ہمارے پاس آئی ہو، کھائی پی استعمال کی بچ گئی تو کہا کل کام میں ہے، ہم اس کو لے کر رکھ لیتے ہیں. آج کل تو فریج کا دورہ ہے. کسی زمانے میں جب فریج نہیں تھا تو لوگ جو کچھ کھانا بچتا تھا فقراء کو دیتے تھے. جب سے فریج آیا فقیر بھی بیچارے محروم جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی چیز کل کے لیے آپ بچا کر رکھتے نہیں تھے. بس آج جس ذات نے دیا ہے کل وہی دینے والا ہے. اللہ کے خزانے میں جو ہے اس پر آپ کو اس سے زیادہ اعتماد ہوتا تھا جتنا اپنے پاس ہے. ہمیں تو جیب میں کچھ ہو تو ہی ذرا اطمینان، دل میں سکون رہتا ہے، خالی ہو تو بے چین رہتا ہے. تو ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے خزانے میں جو ہے اس پر آپ کو زیادہ اطمینان ہوتا تھا اس کے مقابلے میں جو اپنے پاس ہے. حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمة الفروي المديني قال اخبرني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه. حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے، یہ اسلم جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے خادم خاص تھے. ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ مانگا، سوال کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندي شيء ولكن ابتا علیہ فاذا جاءنی شیء قضیته. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں، تم میرے نام سے ادھار لے لو، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. یہ حضور نے اس سے فرمایا. اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ واقعہ اس طرح بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے. آپ نے مسجد کے صحن میں ڈلوا دیے اور صبح سے شام تک آپ اس کو تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ ختم ہو گئے. جب ختم ہو گئے اس کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا مجھے دیجئے. اس وقت کچھ بچا نہیں تھا. تو تب یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا کہ ابھی تو میرے پاس اب کچھ ہے نہیں، رہا نہیں، جاؤ تم ادھار لے لو کسی سے، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو ادا کر دوں گا. فقال عمر یا رسول اللہ قد آتیتہ فما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس جو آیا تھا وہ سب آپ نے تقسیم کر دیا. اب جب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو جب کوئی چیز ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ نہیں ہے تو خواہ اپنے سر پر بوجھ لیں. گویا حضور نے یہ جو جواب عنایت فرمایا تھا کہ تم ادھار لے لو میرے نام سے اور بعد میں ادا کر دوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، خواہ اپنے سر پر بوجھ لے. جب تک تھا آپ نے روکا، نے سب کو دے دیا، کوئی کسی کو بھی منع نہیں کیا. اب جب ختم ہو گیا اور یہ آیا ہے تو آپ کو یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم ادھار لے لو میں ادا کر دوں گا. فقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول عمر. حضرت انس یہ راوی یوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار سمجھا، آپ کو اچھی نہیں لگی. آپ کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ ان کا یہ جملہ حضور کو پسند نہیں آیا. فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالہ. تو حضور کے چہرے کی اس ناگواری کو دیکھ کر ایک انصاری صحابی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ خوب خرچ کیجئے اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ رکھیے. عرش والا جو عرش کا مالک ہے آپ کو خوب دے گا, آپ خوب خرچ کیجئے. ایک انصاری نے یوں کہا, فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. وہ ناگواری جو تھی نا وہ دور ہو گئی. وعرف البشر فی وجہہ, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور میں ایک مسرت گویا کی جھلک دوڑ گئی انصاری کی. بے قول الانصاری ثم قال بہذا, اور پھر حضور نے مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے. خود حضرت بلال کو ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ایک مرتبہ کھجوروں کی کچھ ڈھیریاں لگائی ہیں, چھوٹی چھوٹی ڈھیری, ڈگلے چھوٹے چھوٹے, تو ڈھیریاں لگائی. کہا کیا ہے یہ بلال؟ کہ وقت پر کام آوے اس لیے جمع رکھا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخف من ذی العرش اقلالا. اے بلال خرچ کرو, عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر مت رکھو. تم جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ دے گا. آپ روک کر کے رکھیں گے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو ایک مرتبہ فرمایا لا تو کی فیوکا علیہ, کہ تم روک کر کے مت رکھو تو پھر اللہ کی طرف سے بھی روکا جائے گا. چالو رہے گا تو اللہ, بھائی یہ کھڑکی کھولیں گے تو ہوا ادھر سے آ کے ادھر سے نکلے گی. اگر وہاں کی بند کر دی آپ نے, جانے والی کھڑکی کی ہوا بند کر دی, وہ کھڑکی بند کر دی, تو پھر آنے والی کھڑکی سے ہوا آئے گی نہیں, ختم ہو گیا. آنے والی کھڑکی سے ہوا اسی وقت آئے گی جب ہوا کے جانے کا راستہ ہے اس کو آپ کھلا رکھیں. آپ خرچ کریں گے, خرچ کرتے رہیں گے تو آئے گا. اگر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو آنے کا سلسلہ بھی بند. کنویں میں سے پانی جتنا زیادہ نکالا جائے گا اتنا آئے گا. اگر کنویں میں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے گا تو کنویں کا پانی خراب ہو جاتا ہے. بہرحال یہی قدرت کا ایک قانون ہے کہ بھائی دو تو اللہ تعالیٰ دیں گے. اعلی جدک ولا الہ غیرک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی
اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ابھی جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ان تینوں کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما، ان کو اس کا شوق اور رغبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا شوق اور نماز کے ساتھ عشق کا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ بہت سے احباب و متعلقین
اے اللہ مدتوں سے بیماریوں کا شکار ہیں، اے اللہ آج کل بیماری میں بہت سے گھروں میں اے اللہ چھوٹے اور بڑے مبتلا ہیں، اے اللہ تمام کو جلد از جلد صحت و قوت و عافیت عطا فرما، شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد کی تمنا ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، اے اللہ شیعیت اور رافضیت کو اسلام اور اہل اسلام پر غالب آنے سے محفوظ فرما، اے اللہ یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ اس مجلس میں شریک صاحب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک